ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں اول تاخیر ہمارے ساتھ آپ شامل رہیں۔ بہت سے دینی شرعی سوالات اور ان کے جوابات انشاءاللہ سیکھنے سمجھنے کو ملیں گے، علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور بہت بعد ایسے بھی مسائل کہ جو انسان کو ویسے ہی سیکھنے چاہیے، تو انشاءاللہ ان کے بھی آپ کو جوابات ملیں گے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد جمیل اتاری مدنی صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ حجاج کرام ان دنوں میں بطور خاص تیاریوں میں اور کئی پہنچ چکے ہیں۔ حج کے حوالے سے بطور خاص حج کی قسمیں بیان کی جاتی ہیں، حج قران، حج تمتع، حج افراد۔ تو ان میں افضل ترین حج وہ کسے کہتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ نے کون سا حج ادا فرمایا تھا، یہ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کی جو 3 اقسام ہیں، حج قران، حج تمتع اور حج افراد، ان 3 حج کی اقسام میں سب سے پہلی جو قسم جس کا ذکر کیا، حج قران، وہ سب سے افضل ہے، اور دلائل سے، احادیث نبویہ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، اور فقہ حنفی میں اسی بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج فرمایا تھا، حجۃ الوداع، وہ حج قران کی صورت میں ادا فرمایا تھا۔ حج قران، تو جو عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تو وہ عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو حج قران یہ حج تمتع اور حج افراد سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنایا، اور ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ حج قران میں احرام کی پابندیوں کا دورانیہ زیادہ ہوتا ہے حج قران میں، بمقابل حج تمتع کے، بمقابل حج افراد کے۔ تو اس میں چونکہ احرام کی پابندیوں کا دورانیہ زیادہ ہے، اور احرام کا وقت بھی ایک طرح کا زیادہ۔ ہاں، احرام کی نیت کر لینے کے بعد جب احرام اترے گا، ایک تو یہ ایام اس میں بڑھ جاتے ہیں، پھر اس میں حج قران میں 2 عمل، 2 عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، جس میں حج بھی کیا جاتا ہے اور عمرہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو ایک ہی احرام ہو، اور اسی احرام کے اندر پہلے عمرے کی ادائیگی ہوگی، عمرے کی ادائیگی کر لینے کے بعد احرام سے نہیں نکلیں گے، وہ احرام بدستور برقرار رہے گا یہاں تک کہ ایام حج آنے کی صورت میں مینا میں قیام، اس کے بعد پھر میدان عرفات جانا، پھر اس کے بعد مزدلفہ جانا، پھر اس کے بعد دوبارہ مینا آنا، اور اس دوران پھر رمی کرنا، رمی کے بعد قربانی کا ہونا، قربانی کے بعد پھر حلق یا تقصیر کرنا۔ تو یہ یعنی ایک احرام بندے نے باندھ لیا، اب اس میں عمرہ ادا کرنے کے بعد وہ عمرے کے احرام سے باہر نہیں آ رہے، بلکہ بدستور احرام کی پابندیاں چل رہی ہیں۔ یعنی اس میں وہ اس نے طواف کیا، صحیح کر لی، صفا مروہ کی صحیح کر لی، تو اب اس میں بال نہیں کٹوائیں گے؟ ہاں، اس دوران اب عمرے کی مکمل ادائیگی کے بعد وہ احرام سے نکلے گا نہیں، کیونکہ قصر نہیں کروائے گا، یعنی بال نہیں کٹوائیں گے اس میں؟ بال نہیں کٹوائیں اس میں گے، کیونکہ یہ احرام کی حالت میں کیونکہ یہ احرام کی حالت میں ہے، اور انہوں نے اپنے احرام میں عمرے کے ساتھ ساتھ حج کا بھی احرام شامل کیا ہے۔
تو جب تک حج ادا نہیں ہو جائے گا اس وقت تک یہ احرام کی پابندیوں سے نہیں نکلیں گے. صحیح. تو ایک تو ٹائم ڈیوریشن بڑھ رہا ہے اور پھر اس احرام میں دو عبادتیں جمع ہو رہی ہیں ٹھیک. اور ایک ساتھ ان دو عبادتوں کو ایک احرام کی پابندیوں کے ساتھ ادا کیا جا رہا ہے ایک ہی سفر میں. ایک ہی سفر میں. تو یہ حج قران کی ایک مختصر سی وضاحت ہے. اور دوسرا جو حج ہوتا ہے وہ حج تمتع ہے. تو حج اور یہ حج قران جو ہے یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہی حج قران نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمایا تھا. سبحان اللہ. اب دیکھیں جمیل صاحب، احرام اب مدینہ پاک سے نکلتے ہیں تو ذوالحلیفہ بیر علی جو مقام ہے جہاں پر احرام باندھا جاتا ہے، یعنی وہاں سے احرام اور پھر مکہ مکرمہ. آج ناظرین کرام ذرا غور کریں، آج کے دور میں ہم جو احرام میں رہتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کتنی دیر وہ احرام میں رہتے ہیں؟ اگر کوئی پاکستان سے بھی جا رہا ہے تو پاکستان میں احرام کی نیت کر کے جاتا ہے تو جمیل صاحب یہاں سے وہ گیا جدے اترا 4-5 گھنٹے بعد یہ سفر ختم ہوا، چلے 2-3 گھنٹے یہاں ایئرپورٹ پہ لگ گئے، جدہ اترے، جدہ 2 گھنٹے لگ گئے ہوں گے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے، وہاں سے آگے مکہ مکرمہ ہوٹل میں پہنچ گئے. ٹوٹل دورانیہ کر لیں تو چلے 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے لگ گئے احرام کی حالت میں. اچھا اب کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جاتے ہی عمرہ کرتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں کہ 2 گھنٹے آرام کر لیتے ہیں، 2-3 گھنٹے آرام کر لیتے ہیں، پھر تازہ دم ہو کر جاتے ہیں. کرنا یہی چاہیے، تھوڑا سا آرام کر رہے ہیں پھر جائیں. اچھا گئے، اب طواف کرنے لگے. طواف نارمل اگر رش نہ ہو تو آدھے گھنٹے میں ہو جاتا ہے، رش ہو تو پون گھنٹہ بھی اور بس بعض اوقات 1 گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے. اچھا یہی صفا مروہ کی طرف اگر صحیح کی طرف آئیں تو 1 گھنٹہ اس کا بھی کر لیں، 1 گھنٹہ کسی کے ساتھ ضعیف ہیں، کچھ خواتین ہیں 1.5 گھنٹہ کر لیں یہاں پہ. تو یہ ٹوٹل اگر دورانیہ میں کبھی سوچتا ہوں کہ ہم احرام میں کتنا رہتے ہیں، جو ڈائریکٹ یہاں سے عمرے کا احرام ایک طرح کا، تو وہ شاید 24 گھنٹے نہیں رہتے ہوں گے. 24 گھنٹے بعض اوقات ہو جاتے ہیں، بعض اوقات نہیں ہوتے 24 گھنٹے. اچھا اس میں بھی لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بس جلد سے جلد ارکان پورے ہوں اور بس یہ احرام اتر جائے. تو کبھی سوچتا ہوں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام جو پہنا تو آپ نے چونکہ حج قران فرمایا تو وہاں سے احرام، پھر یہاں عمرے کی ادائیگی، پھر اس کے بعد حج کا انتظار فرمایا. وہ ایام حج آئے اور جو ڈیٹیل تفصیل جمیل صاحب نے بیان کی ہے، اب اس میں مینا میں راتیں، مینا میں وقت گزرا، عرفات، مزدلفہ، اور پھر یہ سارے پھر جا کر احرام اترا ہے. تو اس لیے احرام کو یوں بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، وہ تسلی اور اطمینان کے ساتھ بلکہ لطف لینا چاہیے. ساری زندگی کپڑے ہی تو پہنتے ہیں، احرام کب پہنتے ہیں؟ وہ تو احرام کی حالت میں تبھی احرام پہنا، ورنہ تو ہم نے کپڑے ہی پہنتے. تو اس لیے اس کو بوجھ نہ سمجھیں اور ان عبادات کو بڑے ذوق شوق کے ساتھ اسی طرح بجا لائیں. اور یہ بہرحال یہ حج قران ہے، ہمارے کو یہ مشورہ نہیں دیتے حج قران وہ کریں. پہلی دفعہ جا رہے ہیں تو یہی ہے کہ نارمل جس طرح جو حج تمتع ہمارے یہاں پاک و ہند سے یا دیگر ممالک سے بھی جو آنے والے حج تمتع کرتے ہیں، چلیں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ بتائیں. حج تمتع کا معنی ہے فائدہ اٹھانا. ٹھیک. تو اب یہاں پہ ایک بینیفٹ اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی آپ کا سفر ہے، یعنی اپنے ملک سے آپ چلے ہیں جانب مکہ مکرمہ، اور یہاں پر آپ کو ایک عبادت عمرے کی صورت میں ادا کرنے کا موقع ملتا ہے اور ایک عبادت حج کی صورت میں ملتا ہے. تو ایک ہی سفر میں آپ 2 عبادتیں عمرے اور حج کی ادائیگی کرتے ہیں، لیکن اس درمیان آپ کو ایک بینیفٹ، ایک فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے جس کو عربی زبان میں تمتع کہتے ہیں. وہ یہ کہ یہاں سے اپنے ملک سے جب آپ چلیں گے وہ عمرے کے احرام کی نیت سے چلیں گے. یعنی آپ جا تو حج کی ادائیگی کے لیے رہے ہیں، مقصد وہی ہے، مقصد عظیم وہی ہے، لیکن جو آپ نے احرام اپنے گھر سے باندھنا ہے، اپنے شہر سے باندھنا ہے، میقات سے پہلے جو آپ نے احرام باندھنا ہے، وہ صرف اور صرف عمرے کی ادائیگی کے لیے احرام کی نیت کی جائے گی. جب آپ عمرے کی ادائیگی کر لیں گے، عمرے کی ادائیگی کرنے کے بعد جیسے کہ شفیق صاحب نے کہا کہ 24 گھنٹے 1.5 دن میں مطلب تقریباً ایک نارمل حاجی عمرے کی ادائیگی سے فارغ ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد مکمل عمرہ ادا ہو گیا، آپ حلق کروا لیں گے. حلق کروانے کے بعد اب عام نارمل لباس کے اندر اب آپ آ گئے، احرام کی پابندیاں ختم. اب اس کے بعد جب آپ ایام حج آئیں گے، اب کسی کو آپ دیکھتے ہیں شفیق صاحب کے درمیان میں 10 دن ملیں گے عمرہ ادا کرنے کے بعد، وہ مزید ایام حج جو 8 ذی الحجہ ہے وہاں سے ایام حج کا ایک آغاز ہو جاتا ہے، افعال حج وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں.
تو اس سے پہلے کسی کو 10 دن مل رہے ہیں، کسی کو 15 دن مل رہے ہیں، کسی کو 2 دن مل رہے ہیں، تو یعنی عمرے کی ادائیگی کر کے آپ ہو گئے نارمل لباس میں آ گئے، یہ آپ کو ایک بینیفٹ مل رہا ہے، ایک آسانی ہو گئی۔ اب ایام حج جب شروع ہوں گے 8 ذی الحجہ، تو اب یہاں آپ نے یوم ترویہ والے دن احرام باندھنا ہے حج کا، حج کے لیے۔ تو اب حج کے جو ایام شروع ہو گئے، 8 ذی الحجہ کو اگر آپ نے احرام باندھا ہے تو 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، تو ایک بڑی تعداد 10 ذی الحجہ کو حج کے احرام یعنی جو رمی، قربانی اور حلق یا تقصیر کر کے احرام کی پابندیوں سے مزید تھوڑا سا اور جن کو آسانیاں فراہم ہو جاتی ہیں، تو اب یعنی 2.5 سے 3 دن یہ احرام کی ایک پابندیاں ہوتی ہیں، اور پھر یہ ارکان حج ادا کر لینے کے بعد اب بندہ نارمل لباس پہن سکتا ہے۔ تو ایک ہی سفر میں عمرہ بھی ہوا اور عمرے کے احرام سے بندہ نکل گیا، پھر ایام حج آ کر آنے شروع ہوئے، تو ایام حج کے آغاز میں ہی اس نے حج کا احرام باندھنا ہے، پھر حج کے افعال مکمل ہونے کے بعد یعنی وہ حج کے احرام سے بھی نکل گیا، تو ایک ہی سفر میں عمرہ بھی ہوا اور ساتھ میں حج بھی ادا ہوا، اور احرام کی پابندیوں کا زمانہ بھی کچھ کم رہا۔ تو یہ بینیفٹ، یہ فائدہ جو اس کو نصیب ہو رہا ہے، اس بنا پر اس کو کہتے ہیں حج تمتع، ٹھیک، فائدے والا حج، یعنی ایک سفر میں اس نے دو تو عبادتیں جمع کرنی۔ اچھا، اور الگ الگ کی، عمرہ کر لیا، حلق، تقصیر، یہ سب معاملات سے فارغ ہو کے پھر احرام سے باہر آ گئے، اور پھر حج کے جیسے ہی ہوا تو پھر حج کا احرام۔ اچھا، تیسری جو قسم ہے حج افراد، افراد کا معنی ہوتا ہے تنہا، اکیلا۔ ٹھیک، تو یہاں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حاجی ہوگا وہ حج کے ارادے سے جب اپنے گھر سے نکلے گا، میقات آنے سے پہلے اس نے جو احرام کی نیت کرنی ہے وہ صرف اور صرف حج کی نیت کرنی ہے کہ میں حج کا احرام باندھ رہا ہوں، تو وہاں پر اس کے اوپر عمرہ نہیں ہوتا۔ تو اس سفر میں یہ صرف ایک ہی عبادت کے لیے گویا نکلتا ہے، اور وہ عبادت حج ہے، تو اس نے جو احرام باندھا ہے اس احرام کے اندر عمرہ شامل نہیں ہوتا۔ تو اب یہ ڈائریکٹ احرام کی حالت میں ہی رہے گا، اور جب ایام حج آ جائیں گے، حج کے ارکان مکمل ادا ہو جائیں گے، تو حلق اور تقصیر ہونے پر اس کا یہ حج کا احرام بھی ختم ہو جائے گا۔ تو پہلا حج ہے حج قران۔ تو حج قران کا معنی ملنا، ملانا، تو گویا اس میں عمرہ اور حج دونوں ایک ہی احرام میں شامل کر لیے جاتے ہیں، ملا دیے جاتے ہیں، تو اسے حج قران کہتے ہیں، اور ایسے حاجی کو قارن کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو حج تمتع ہے، اس میں بھی دونوں عبادتیں جمع ہو رہی ہیں لیکن ایک فائدے کے ساتھ، تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں، اور ایسے حاجی کو متمتع کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا جو حج افراد ہے، اس کے میں چونکہ صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے تنہا، تو اس لیے حج افراد کہتے ہیں، اور ایسے حاجی کو مفرد کہا جاتا ہے، اکیلا حج کرنے، اکیلا حج کرنے یعنی والا اکیلے سے مراد ویسے سارے ہی ہوں گے، یعنی اکیلے سے مراد کیا ہے؟ احرام کی نیت میں صرف حج، یعنی ایک احرام میں صرف حج ہی ادا، صرف حج کا احرام، اس میں عمرہ شامل نہیں۔ اچھا، اب یہ حج تمتع، اچھا، حج افراد والے میں پہلے سے عمرہ شامل نہیں، بعد میں بھی شامل نہیں؟ جب وہ حج کر لے گا، جی جی، حج کر لینے کے بعد اب جتنا وقفہ، جتنا عرصہ اسے مکہ مکرمہ میں رہنا ہے، تو 13 ذی الحجہ گزرنے کے بعد اب وہ جہاں چاہے، جتنے چاہے، جتنی مرتبہ چاہے وہ عمرے کر سکتا ہے۔ تو اب اس بعد میں عمرے ہونے سے وہ متمتع نہیں ہوگا، چونکہ یہ اس کا تعلق ایام حج سے پہلے عمرہ ادا کرنے سے۔ ٹھیک ہے۔ اب ناظرین کرام، یہاں سے جب جتنے بھی جاتے ہیں، جمیل صاحب اگر ان سے پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ حج کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، نارمل حج کے لیے جا رہے ہیں، لیکن جس دن آپ یہاں سے احرام باندھ رہے ہیں، اب آپ کی روانگی ایئرپورٹ پہ لوگوں نے آپ کو الوداع کہہ دیا، چھوڑ دیا، اب آپ اندر چلے گئے، اب آپ نے احرام باندھنا ہے، اور کئی گھروں سے باندھ کے نکلتے ہیں، تو یہ احرام جو باندھ رہے ہیں تو اس میں ان مسائل کا کافی عمل دخل ہے نا؟ بالکل عمل دخل، احرام حج کا نہیں باندھنا، وہ احرام کس چیز کا باندھ رہے ہیں؟ انہیں جو نارمل پہلے جا کر عمرہ کریں گے اور پھر حج کریں گے، کیونکہ اکثریت ایسی ہوتی کہ حج افراد بہت کم، کہ کہیں کہ پاکستان سے یا دیگر ممالک سے جو بھی جانے والے ہیں، کیونکہ یہ اتنا پہلے جا رہے ہوتے ہیں کہ عموماً تمتع کرتے ہیں، پہلے عمرہ اور پھر حج یہ ادا کرتے ہیں۔ تو آپ نے عمرے کا احرام، یہ نہیں کہ آپ نے حج کا احرام ہے، تو یہ بیسک پہلی بات ہی یہاں پہ ایسا نہ ہو کہ کوئی حج کا احرام باندھ لے، جو حج کے احرام کو باندھ لیا، حج کی نیت کر لی، تو پھر حج کے ہی اقامت اس پر لازم ہو جائیں گے، پھر عمرے کی تو گنجائش رہے گی نہیں، اور پھر اور مسئلے مسائل بھی۔ یعنی اگر کسی حاجی نے حج پہ جا رہا ہے
اب جو نارمل تو ہم یہ کہیں گے حج پہ جا رہے ہیں، لیکن آپ نے حج پہ جاتے وقت یہاں سے جو احرام باندھنا ہے، اگر آپ حج تمتع کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے پہلے عمرے کی سعادت ملے، اس کے بعد میں ایام حج شروع ہوں تو پھر میں حج کا احرام باندھوں، تو پھر آپ کو حج تمتع کرنا ہے، اور حج تمتع کرتے وقت جب آپ اپنے ملک سے احرام باندھ کے نکلیں گے تو اس وقت آپ نے احرام کے وقت صرف اور صرف عمرے کی نیت کرنی ہے۔ جب آپ صرف عمرے کی نیت سے احرام باندھیں گے تو آپ پر عمرہ لازم ہوگا، اور عمرے کے ارکان ادا کرنے کے بعد پھر آپ حلق تقصیر کر کے عمرے کے احرام سے نکل جائیں گے۔ اور اگر آپ نے احرام کی نیت کرتے وقت، یعنی جس وقت لبیک اللہم لبیک احرام کی نیت سے کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت اگر آپ نے نیت یہ کی کہ میں حج کا احرام باندھ رہا ہوں، تو یہ پھر آپ کا یہ حج افراد کہلائے گا، اور حج افراد کرنے والا جب مکہ مکرمہ پہنچے گا بحالت احرام تو وہ طواف قدوم وغیرہ تو کرے گا، لیکن وہ پھر طواف کر کے سعی کر کے احرام سے باہر نکلنا اگر چاہے گا تو نہیں نکل سکتا، کیونکہ اس کا یہ احرام حج کا انتظار ہی کرنا ہے بس۔ اب اس کو ایام حج مکمل ہونے اور جو وقت احرام سے نکلنے کا اس وقت کا انتظار باقاعدہ کرنا پڑے گا۔ تو بعض لوگ اس طرح کر جاتے ہیں کہ وہ لبیک اللہم لبیک حج کی نیت سے کہتے ہیں، حالانکہ انہیں حج تمتع کرنے کی صورت میں صرف عمرے کی نیت سے یہ کام کرنا چاہیے تھا۔ تو اگر انہوں نے حج کی نیت سے احرام باندھا تو اب وہ عمرے میں کنورٹ نہیں کر سکتے، اب باقاعدہ وہ احرام کے حکام پورے جب تک حج ادا نہ ہو جائے تب تک برقرار رہیں گے۔ کوئی 15 دن پہلے چلا گیا تو احرام کی حالت میں ہی رہے گا حج کے، صحیح، اور احرام کی پابندیاں اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہوں گی۔ خلاف ورزی ہوگی تو پھر آگے دم کفارے یہ سب لازم ہوتے ہیں، اس پہ لازم ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، بڑھتے ہیں آپ کے مزید سوالات کی طرف۔ سوال عرض ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اب مکہ مکرمہ داخل ہو جائے احرام کی حالت میں، اور پھر مسجد عائشہ چلی جائے بغیر عمرہ کیے، اور پھر وہاں سے نئے احرام کی نیت کر لے عمرے کی، اور پھر وہ عمرہ اپنا مکمل کر لے اور احرام سے باہر آ جائے، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ احرام کی حالت کے ساتھ یعنی تو یقیناً پہلے نیت کر کے پھر یہ مکہ مکرمہ آ چکے ہیں احرام کی نیت، اب مسجد عائشہ گئے پھر نیت کر کے پھر آگے کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ مسئلہ جو سوال میں پوچھا گیا ہے اس کی صورت جو ظاہر طور پہ معلوم ہو رہی ہے وہ یہ کہ ایک آدمی نے عمرے کا احرام باندھ کر وہ مکہ مکرمہ آیا، تو جب تک وہ عمرے کے افعال باقاعدہ ادا نہ کر لے اور حلق یا تقصیر جب تک نہ کرا دے تو وہ دوسرے عمرے کا احرام نہیں باندھ سکتا۔ صحیح، تو اگر کسی نے ایسا کیا تو یہ ایک باقاعدہ احرام کی خلاف ورزی ہے۔ جب آپ ایک احرام کی نیت عمرے کے احرام کی آپ نے نیت کر لی تو جب تک یہ عمرہ ادا نہیں ہو جائے گا، عمرے کے ارکان مکمل ادا ہو کے حلق تقصیر نہ ہو جائے، اس وقت تک دوسرا عمرے کا احرام کی نیت نہیں کر سکتے۔ صحیح، اگر کسی نے ایسا کیا تو اس صورت میں یہ احرام پر احرام باندھنا کہلائے گا، اور یہ باقاعدہ یہ ناجائز عمل ہے، اور ایسا اگر کسی نے کیا تو اس پر اس جرم کی وجہ سے دم لازم ہوگا۔ تو یہ باقاعدہ اگر کسی نے ایسا کر لیا ہے تو اسے حکم یہ ہے کہ ایک احرام کو ختم کرے، یعنی جو پہلا احرام باندھا ہوا تھا اسی کو برقرار رکھے، اور دوسرا احرام جو اس نے نیت کر لی تھی مسجد عائشہ جا کر، تو اس صورت میں اس احرام کو یہ نفی کرے، ختم کرے، اور اس صورت میں اس کے اوپر دم رفض لازم ہوگا۔ ایک عمرے کا احرام ختم کرنے کی وجہ سے یہ ایک دم ادا کرے گا، اور باقاعدہ جو پہلا عمرہ تھا وہ ادا کرے، حلق تقصیر کرے۔ اب اس کے بعد پھر جو احرام کی نیت اس نے اپنی دوبارہ ایک اور عمرے کا احرام باندھا تھا تو وہ عمرے کی ادائیگی اس کے اوپر لازم ہوگی۔ اب اس کی یہ قضا کرے گا، یعنی اب یہ دوبارہ مسجد عائشہ جائے گا اور وہاں سے ایک دوبارہ سے احرام کی نیت کرے گا۔ جو احرام اس نے چھوڑا تھا، جو عمرہ اس نے چھوڑا ہے، ترک کیا ہے، اس کی یہ قضا کرے گا۔ تو اس انداز سے اس کو دوبارہ عمرہ باقاعدہ کرنا ہوگا۔ جو عمرے کا احرام اس نے باندھا تھا ڈبل، اس کو کینسل کیا گیا تھا، ختم کیا گیا تھا، اس کو اب یہ قضا کرے گا۔ قضا کرنے کے ساتھ جو عمرے کے ارکان ہیں ان کے مطابق احکامات کو بجا لائے گا، حلق تقصیر بعد میں کرے گا۔ لیکن جو اس نے ایک احرام کو اس نے ترک کیا تھا، یعنی اس کے اوپر لازم تھا دم رفض، وہ بہرحال اس کو دینا ہوگا۔ یعنی یہ کتنی بڑی غلطی، اور جانے کی ضرورت ہی کیا اس طرح، یا بعض اوقات ہو جاتا ہے کسی اور کو نیت کرانے لے گئے اور پتہ چلے اپنی بھی نیت کر کے آ گئے۔ اچھا، یہ مسئلہ
ان لوگوں کو بھی کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے تو گئے احرام کی نیت سے، اب خواتین تھیں ناپاکی کی حالت میں تھیں اور وہ احرام کی نیت سے چلے گئے یہاں سے، وہاں گئے تو وہاں پاک ہو گئیں، جتنے بھی ایام تھے انتظار کیا، پاک ہو گئیں، اب غسل کیا تو اس کے بعد فوراً آپ مسجد الحرام شریف میں چلے جائیں، وہ آپ کی نیت برقرار ہے، آپ احرام کی حالت میں تھیں تو آپ مسجد الحرام میں گئے اور طواف کریں، اپنا صحیح کریں اور تقصیر وغیرہ کر کے اپنے عمرے کو مکمل کر لیں۔ لیکن ہوتا یہ کہ ان کو کوئی یہ بتا دیتا ہے کہ وہ آپ نے وہ تو نیت وہاں کی تھی، اب آپ یہاں سے ہی کر لیں، ابھی نیت وہ باقی ہے، اس احرام سے آپ باہر نہیں آئیں اور آپ یہاں نیت کر کے دوبارہ، تو یہ احرام پر احرام کی نیت ایک آپ نے ایسا جرم کر لیا ہے، یعنی گناہ کر لیا ہے کہ جس میں آپ کے اوپر کفارہ لازم آیا اور وہ دم لازم ہو گیا اس کے اوپر۔ تو اس لیے ان چیزوں کو، یہ تو ایک مثال دی ہے، اور بھی کوئی ایسی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا یوں بھی ہو سکتا ہے مسجد عائشہ گئے، یعنی اس حاجی کی بات کر لیں کہ جو وہاں چلے گئے اور وہاں آرام سے رہ رہے ہیں، اب وہاں 2 دن بعد 1 دن بعد جو عمرے کیے یعنی جاتے عمرہ ادا کر لینے کے بعد اب نارمل لائف میں وہاں رہ رہے ہیں، اب عمرہ یہ احرام باندھ کے آئے، اچھا یہ احرام باندھ کے آ گئے، نیت کر کے مسجد عائشہ سے آ گئے، ابھی یہاں پہنچے ہیں تو اب گھر والوں میں سے کسی اور نے، ہم نے بھی کرنا تھا، آپ اکیلے ہی چلے گئے نیت کر کے آ گئے، اچھا چلو آؤ آپ لوگوں کو بھی نیت کرا گیا تھا، تو یہ خود گئے وہاں، اب دوبارہ نیت کر رہے ہیں، یہ دوبارہ یہ نیت نہیں کرے گا چونکہ وہاں جا کر ایک دفعہ وہ عمرے کے احرام کی نیت سے کر لیا، محرم کر ہو گئے۔ چکے ہیں، تو اب یہ دوبارہ جب تک یہ عمرے کے مکمل افعال ادا نہ ہو جائیں، حلق تقصیر نہ ہو جائے، تو اس وقت تک دوبارہ نئے عمرے کا احرام نہیں باندھا جا سکتا۔ ہاں آپ اپنی فیملی کو، دیگر افراد کو، وہ آپ مسجد عائشہ لے کر جائیں اور وہاں جا کر ان حضرات کی جو عمرے کی نیت ہے وہ کروائیں۔ آپ مزید جو ہے نا وہ نیت نہیں کریں گے، آپ کی عمرے کے احرام کی نیت باقی ہے، یہ ختم تبھی ہوگی آپ کے احرام کی پابندیاں یا عمرے کا احرام جب آپ مکمل افعال عمرہ ادا کریں گے، ان کو ساتھ لے کے جائیں اور ان کے ساتھ آپ واپسی آ کر اپنا جو آپ پہلے احرام کی نیت کر چکے تھے عمرے کے احرام کی، تو وہ نیت آپ کی برقرار رہے گی، اور اپنی فیملی کے آپ مزید افراد جو لے کے گئے تھے انہوں نے بھی عمرے کا احرام باندھ دیا ہے تو ان کے ساتھ پھر آپ عمرے کے افعال ادا کر لیں۔ جی مفتی صاحب کی خدمت میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم حج تمتع کے ارادے سے اپنے ملک پاکستان سے مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں، وہاں پہنچ کر عمرہ وغیرہ ادا کر لیتے ہیں، اس کے بعد اگر ہم مزید عمرے کرنے کا ارادہ رکھیں تو احرام ہمیں میقات سے ہی باندھنا ہوگا یا حدود حرم میں کسی بھی جگہ سے باندھ کر مزید عمرے کر سکتے ہیں؟ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد کیا پھر بھی کہیں میقات پہ جانا پڑے گا، یا یہ کس کو میقات سمجھنا؟ اچھا کچھ لوگ اس کو بھی میقات ہی کہتے ہیں، مسجد عائشہ کہہ لیں یا جیرانہ کہہ لیں، لیکن مکہ پہنچ گیا یا مکے کا رہنے والا، یا یہ اس طرح کے جو عمرہ کر کے فارغ ہو گئے ہیں، مکے میں ہی ہیں، 15 دن اسٹے ہے، 10 دن ہے، 20 دن ہے، تو یہ احرام کہاں سے باندھیں گے؟ اصل میں میقات جو لفظ ہے نا میقات، اس کا معنی ہے وہ مقام کہ جہاں سے حج یا عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، تو وہ 5 میقاتیں جو مشہور ہیں، تو ان میقاتوں کا تعلق ان جگہوں سے ہے کہ جو جگہیں، جو علاقے، ملک وہ میقات سے باہر ہیں۔ تو پاکستان جیسے میقات سے باہر ہے، تو جو بھی دیگر ملکوں سے عرب شریف آ رہے ہیں اور مکہ مکرمہ حج یا عمرے کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کے لیے تو وہ بڑی 5 میقاتیں ہیں جہاں سے گزرنے سے پہلے ان کا حج کا احرام یا عمرے کا احرام ان کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، جب ایک آدمی، مثال کے طور پہ ہم اس کو آسان سمجھنے کے لیے یوں کر لیں کہ ایک آدمی ہے جو کراچی سے عمرے کے احرام کی نیت سے چلتا ہے اور مکہ مکرمہ پہنچ گیا اور اس نے عمرہ ادا کر لیا، ٹھیک ہے، تو اب وہ آدمی جب مکہ مکرمہ پہنچ گیا تو اب وہ اہل مکہ کے حکم میں ہو گیا، اہل مکہ کے حکم میں ہو گیا۔ اب جو مکہ والے ہیں انہیں بھی تو عمرہ کرنا ہوتا ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ تو کیا انہیں ان میقات پہ جانا پڑے گا جہاں سے کراچی والے نے میقات گزرنے سے پہلے نیت کی تھی؟ اس کو تو ڈھونڈنا ہی مشکل ہو جائے گا ان کے لیے بطور خاص، لیکن ایسا دیگر مدینہ شریف ہے یا طائف ہے، یہاں سے جو آنے والے ہیں وہ مکہ مکرمہ آنے سے پہلے میقات پر پہنچتے ہیں اور وہاں سے انہوں نے عمرے کی نیت کرنی ہوتی ہے، پھر وہ انٹر ہوتے ہیں آگے، حدود حرم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔
تو ان کے لیے تو میقات ہیں باقاعدہ. جو مکے میں رہنے والے افراد ہیں، مقیم ہیں، مکے والے ہیں، یا جو عمرہ کرنے کے لیے آ گئے اور انہوں نے عمرے کی ادائیگی کر لی، تو اب وہ اہل مکہ کے حکم میں ہو گئے. تو جو اہل مکہ ہیں یا اہل مکہ کے حکم میں جو افراد ہیں، یہ احرام عمرے کا کہاں سے باندھیں گے؟ تو مکہ مکرمہ جو ہے وہ حدود حرم کے اندر ہے. تو ان افراد کے لیے جو مکے والے ہیں، انہیں احرام باندھنے کے لیے حرم کی حدود سے باہر جانا ہوگا، جس مقام کو حل کہا جاتا ہے. تو حرم کے باہر کا وہ ایریا جو میقات اور حدود حرم کے درمیان ہے، اس کو ہمارے اسلامی اصطلاح میں حل کہا جاتا ہے، ہا اور لام، حل. تو یعنی حرم کے علاوہ والا ایریا جو میقات اور حدود حرم کے درمیان ہے. تو جو مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں یا مکہ مکرمہ آ کر جنہوں نے عمرہ ادا کر لیا ہے، اب وہ مزید عمرہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ حدود حرم سے باہر کسی بھی پوائنٹ پر جا کر، حل میں جا کر، وہاں سے عمرے کی نیت کر کے پھر دوبارہ حدود حرم میں مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر وہ عمرے کی ادائیگی کریں گے. تو کئی ایک مقامات ہیں کہ جہاں سے عمرے کا احرام باندھا جا سکتا ہے، اور وہ حدود حرم کے باہر کے ایریے ہیں. تو جس میں سے قریب ترین جو مقام ہے وہ مسجد عائشہ ہے، جسے تنعیم کہا جاتا ہے، اور مسجد عائشہ کے نام سے وہ مشہور ہے. اور اسی طرح ایک مقام جعرانہ کا ہے، وہاں اگر کوئی جاتا ہے، وہاں مسجد جعرانہ ہے، وہاں سے بھی، وہاں جا کر یعنی حدود حرم سے باہر جا کر، اب وہاں جا کر بھی عمرے کا احرام باندھ کے آپ دوبارہ مکہ مکرمہ آ سکتے ہیں. اس کو بڑا عمرہ کہتے ہیں؟ جی عوام میں مسجد جعرانہ سے جو عمرہ کیا جاتا ہے تو اس کو بڑے عمرے کا وہ لقب دیتے ہیں کہ ہم بڑا عمرہ کر کے آئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے بھی عمرے کا احرام باندھا ہے. تو اس بنا پر اس مقام کی بھی ایک اہمیت ہے. اور ایک اور مقام حدیبیہ کا ہے. حدیبیہ جدہ کی طرف ایک شاہراہ جاتی ہے، تو وہاں ایک مقام ہے جسے شمیسی کہا جاتا ہے. تو اس مقام پر حدیبیہ کی طرف سے آنے والے جو لوگ مکہ آتے ہیں تو وہ وہاں سے بھی احرام کی نیت کر لیتے ہیں. اچھا، یہ جو مسجد عائشہ ہے، اسی طرح مسجد جعرانہ ہے، اسی طرح حدیبیہ ہے، یہ مقامات سارے میقات کے اندر اندر ہی ہیں. یعنی حدود حرم سے باہر ہیں، حدود حرم سے باہر ہیں، میقات کے اندر، میقات کے اندر اندر ہیں. اب یہ جو مقامات ہیں، ان مقامات پر اگر کوئی مکے میں رہنے والا شخص جاتا ہے، صحیح، یا عمرہ زائرین عمرہ ادا کر چکے ہیں، اب عمرے کے زائرین جو نا مختلف زیارتوں کے لیے بھی جاتے ہیں، تو ان زیارتوں میں کئی مسجد عائشہ ویسے ہی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، یا مسجد جعرانہ جا رہے ہیں، یا حدیبیہ جا رہے ہیں، یا بالفرض جدہ جا رہے ہیں. تو یہ سارے مقامات میقات کے اندر اندر ہیں. تو اس حاجی نے میقات کراس نہیں کیا، میقات کے اندر اندر ہی ہے. تو یہ حدود حرم سے باہر حل میں کسی بھی مقام پر اگر عمرہ زائرین اگر جاتے ہیں اور پھر واپسی بلا احرام مکہ مکرمہ آ جاتے ہیں، تو ان پہ کوئی جرم نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر عمرہ کی ادائیگی لازم نہیں. ہاں، یہ ایک انہیں بینیفٹ حاصل ہے کہ زیارتوں پہ سب جا ہی رہیں، تو احرام کی نیت کر کے یہ ان زیارت گاہوں سے، یعنی مسجد عائشہ یا تنعیم، یعنی مسجد جعرانہ یا حدیبیہ اگر یہ جا رہے ہیں، یا جدہ جا رہے ہیں اور واپسی اب یہ مکہ مکرمہ آ رہے ہیں، تو ان کو یہ بینیفٹ حاصل ہے کہ یہ حدود حرم آنے سے پہلے پہلے احرام کی نیت عمرے کی کر سکتے ہیں، اور اس انداز سے یہ واپسی آ کر عمرہ بھی ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مزید سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا بیڈ روم میں قرآنی آیت والے فریم لگا سکتے ہیں کہ؟ جی، مختلف طغرے یا اس طرح کی چیزیں بیڈ روم میں کیا لگانی چاہیے؟ لگانا تو یہ سب چیزیں جائز ہیں، کہ جہاں بندہ اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے اور بچے بھی وہاں پہ رہ رہے ہیں، تو وہاں سونا ہوتا ہے بچوں کا، فیملی کا. تو ایسی جگہوں پر بھی اگر کوئی طغرے ہیں جس میں کلمہ شریف، آیات، آیت الکرسی وغیرہ ہے، تو ایسے طغرے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ بچوں والے گھروں میں اگر اس طرح کا کوئی طغرا لگایا جا رہا ہے تو بچوں کو بھی اس کا ادب سکھائیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے کھیل کود کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کوئی چیز ایک دوسرے کو پھینک رہے ہوتے ہیں، تو بسا اوقات ان طغروں پر بھی جا کر کوئی چیز لگ سکتی ہے. تو اس کا اہتمام کریں، اور جب طغرے لگائے ہیں تو اس چیز کا بھی اہتمام کریں کہ وہ جگہ پاک صاف ستھری بھی ہو، کہ
تغرے والی جگہوں کو جس جگہ آپ نے لگایا وہاں نجاست یا اسمیل یا بدبو وغیرہ بھی نہ آ رہی ہو. ان چیزوں کا بہرحال احترام کے ساتھ ادب کا لحاظ رکھنا ہوگا. صحیح. جب بعض کا تو اونچائی پہ لگے ہوتے ہیں تو اب ظاہر ہے نیچے کوئی لیٹا ہوا ہے اور وہ جگہ بھی اس طرف ہے کہ پاؤں بھی اس طرف جا رہے ہیں، لیکن وہ جو کچھ لگا وہ تو کافی اوپر ہے، ڈائریکٹ اس کے محاذات یا برابری میں پاؤں نہیں ہوتے. تو اس میں کیا کہتے ہیں آپ؟ میں چاہوں گا دونوں طرح کے، تو شرعی طور پر کوئی ممانعت ہے تو وہ بھی، اور اگر نہیں تو دیکھنے والے بعض اوقات اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہونا کیا چاہیے. لیکن شرعی طور پر تو اگر کسی نے کوئی تغرا لگایا ہوا ہے اور وہ اتنی اونچائی پر اور ہے قرآنی آیات پہ مشتمل یا درود پاک کلمہ شریف کچھ بھی، اور وہ اتنی اونچائی پر یہ تغرے یا فریم لگائے ہوئے ہیں کہ ان کے نیچے اس روم میں بیٹھنے والا اگر پاؤں پھیلاتا ہے تو پاؤں پھیلانے کی جو بھی ڈائریکشن ہے وہ عرف عام میں یہ نہیں سمجھا جاتا کہ اس نے تغرے کی طرف پاؤں کیا ہوا ہے. تو پھر ایسی صورت میں اتنی اونچائی پر تغرے لگے ہونے کی صورت میں پاؤں اگر اس سمت میں پھیل گئے تو اس میں بے ادبی کا پہلو نہیں ہے. صحیح. تو حتیٰ کہ جیسے قرآن پاک الماری پہ رکھا ہوا ہے، جی ہاں، اور قرآن پاک کے لیے بھی ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ بعض گھروں میں فریم بنا ہوا ہوتا ہے جس میں قرآن پاک یا ریک ہوتا ہے جس میں قرآن پاک اوپر رکھا ہوتا ہے، اور اس کے نیچے والی سائڈ پہ اگر کوئی پاؤں پھیلا رہا ہے دیوار کی طرف، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو لوگ بے ادبی نہیں سمجھتے. البتہ اور اگر کہیں اس کو تشویش ہوتی ہو، لوگ بھی کہتے ہوں کیا کر رہے ہو یہ اس طرح پاؤں ہیں، کیونکہ جب لیٹتا ہے انسان تو فقط پاؤں پھیلانا نہیں ہے، کبھی ٹانگ پہ ٹانگ بھی رکھ لیتا ہے، راحت کے لیے کچھ اور ہے، تو اس طرح کی کیفیات بھی ہو جاتی ہیں. تو ان تمام تر چیزیں اگر یہ والے معاملات ہیں تو پھر ہم آپ کو یہی مشورہ دیں گے کہ جو بیڈ روم ہے، سونے کے کمرے ہیں، تو وہاں پہ پھر یہ چیزیں نہ لگائیں. باہر اور ایسی جگہیں ہوتی ہیں یا جہاں بندہ بیٹھتا ہے صرف بیٹھتا ہے، صوفے رکھے ہوئے ہیں، لیٹتا نہیں ہے، اور یا کئی گھروں میں لائبریری روم ہے، کچھ اور اس طرح کے وہاں لگا لیں، صحن وغیرہ. ہاں، تو اسی سے صحن ہے، گھر کے مین انٹرنس ہوتی ہے، گھر میں جو داخل ہو تو اس کو نمایاں طور پہ گھر کے اندر ماشاء اللہ یا آیت الکرسی اس طرح نظر آئے. اسی طریقے سے ڈرائنگ روم ہے جہاں پہ مہمان حضرات بیٹھتے ہیں، تو وہاں پہ اطراف میں اگر آپ نے اس طرح کی چیزیں لگا دیں اونچائی پر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ادب والا، زیادہ ادب والا پہلو یہی ہے کہ جو بیڈ روم ہے جہاں پہ بچے بھی رہ رہے ہوتے ہیں اور وہاں عام طور پہ پاکیزگی کا خیال کچھ کم ہی رکھا جاتا ہے، تو پھر ایسے مقام پر بھی ان تغروں کو نہ لگایا جائے. صحیح. مزید سن. کوشچن ہے کہ میت کو قبرستان لے جاتے وقت میت کے سر کس جانب ہونا چاہیے؟ صحیح، یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے لوگ میں. جی. مسلمان میت کو جب جنازہ گاہ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہو یا جنازہ گاہ سے اسے قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہو تو اس کا جو سرہانہ ہے وہ جس سمت میں اس کو لے کے جا رہے ہیں تو اس سمت میں اس کا سرہانہ ہونا چاہیے. یعنی جو 4 آدمی میت کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ جس سمت میں جا رہے ہیں تو اس سمت ہی میت کا سر ہو اور اس انداز سے جنازہ گاہ تک پہنچیں. یعنی عام طور پہ جنازہ ہمارے ہاں مساجد کے اطراف میں کوئی جنازے کی جگہ بنی ہوتی ہے نماز جنازہ کی، وہاں لے کے جاتے ہیں، یا وہاں سے پھر نماز جنازہ کے بعد پھر قبرستان کی طرف جاتے ہیں. تو پھر میت کا جو سرہانہ ہے جس سمت کو قبرستان کی طرف لوگ جا رہے ہیں وہ سرہانے والی سائٹ آگے ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ پاؤں والی سائٹ کو آگے کی طرف رکھا ہے، لوگ پاؤں والی سائٹ سے ہی آگے کی طرف جا رہے ہوں. اچھا، کچھ کو شاید یہ شبہ پڑتا ہے کہ اب ایک تو نارمل راستے سے جا رہے ہیں لیکن بیچ میں ایسی جگہ، ایسا ٹرن، گلی کچھ ہے کہ سرہانہ سامنے رکھتے ہیں تو میت کے پاؤں قبلے کی طرف ہو جاتے ہیں. تب ان کو تھوڑا سا وہم ہو رہا ہوتا ہے کہ پاؤں قبلے شریف ہو رہے ہیں، تو ایسے موقع پہ کیا کہیں گے؟ نہیں، ایسے موقع پہ تو جو یہ سوچ رہے ہیں نا وہ انتہائی پریشان ہو جائے گا اگر یہ 4 اٹھانے والے ہیں اور یہی سوچ کے اس کا پاؤں قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. ہاں، تو اٹھائیں گے کیسے؟ مسئلہ یہ ہے کہ گلیاں صرف سیدھی قبرستان تک ہی نہیں جاتی. جی بالکل. راستے مڑتے ہیں، بندہ کبھی اس راستے میں آ رہا ہے، کبھی گلی آ گئی تو پھر دائیں مڑ گیا تو بائیں مڑ گیا، تو کیا یہ میت کو یوں گھماتے پھراتے رہیں گے؟ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا شریعت مطہرہ نے ہمیں مکلف نہیں کیا.
تو لہذا میت کے اگر پاؤں قبلے کی جانب ہو جائیں تو اس کو بے ادبی نہیں کہتے. تو مگر اس کو بے ادبی نہیں ہے، نہ کسی طرح کے یہ بے ادبی والا معاملہ، بلکہ مسجد میں نماز جنازہ بعد کا صحن میں فنائے مسجد میں یا مسجد کا کوئی متصل ایسے ہوتے تو لا کے رکھتے ہی ہے نا میت. اب جیسے ہی اٹھائیں گے تو آپ وہاں سے جیسے ہی پیچھے کی طرف جائیں گے تو اولی پاؤں اس طرف ہوں گے آپ کے. تو یہاں شریعت منع نہیں کرتی نا، یہاں شریعت نے جو منع نہیں کیا تو بلکہ مسنون یہی ہے، سنت یہی کہ جس طرف چل رہے ہیں میت کا سر بھی اسی طرف ہو، تو اسی طرح لے کے ہی ان میت کو چلنا چاہیے. جی مزید سوال. میرا آپ کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا تہجد نماز کے لیے نیند کرنا ضروری ہے؟ جی تہجد کی نماز کے لیے نیند کرنا، عشاء کی نماز یعنی عشاء کے جو بالخصوص فرض ہیں وہ ادا کر لینے کے بعد اب کوئی آدمی سو جائے، اب وہ سونے کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ کتنی دیر سوئے. اس کے بعد جب وہ اٹھے گا تو صبح صادق سے پہلے وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے. تو ان معنوں میں کہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے اور جو آپ نے نماز پڑھی نفل یہ تہجد کہلائے، اس کے لیے عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد نیند کرنا چاہے وہ تھوڑی ہی دیر کے لیے ہو یہ ضروری ہے. اگر آپ نہیں سوئے، عشاء کے فرض ادا کر لیے اور کسی بھی وجہ سے نیند نہیں آ رہی اور فجر کا وقت اب قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اب تہجد کی نیت سے اگر آپ نماز پڑھیں گے تو وہ تہجد نہیں کہلائیں گے، یعنی اس سے تہجد کی سنت تو ادا نہیں ہوگی، البتہ وہ رات کے نوافل کہلائیں گے جسے صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے. تو صلاۃ اللیل بھی ایک مستحب عمل ہے. تہجد کی نماز ایک باقاعدہ خاص نماز ہے، اس کے لیے عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد کچھ دیر سونا یہ ضروری ہے، چاہے آپ کچھ دیر سوئیں یا کئی گھنٹوں آپ سو جائیں اور صبح صادق سے پہلے اٹھ کر پھر آپ 2 رکعت تہجد پڑھ لیں. صحیح. اچھا کچھ ویسے ہی آئے ڈائریکٹ ہی آئے، عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھی اور جماعت وغیرہ یہ وہ جیسے وقت نکل گیا، آپ آئیں یہ ڈیوٹی سے آئیں گے 11 بج گئے اور سو گئے. اور اسی طرح کئی بہنیں خواتین کام کاج کیا تھکن ہو گئی تو اب سو جائیں، اٹھ کے نماز پڑھ لیں گے. اب انہوں نے الارم بھی لگا لیے اور اٹھ بھی گئے کہ ابھی عشاء کا وقت باقی ہے، صحیح. تو اب اٹھیں، تو اب کیا تہجد کی نماز ہوگی؟ ابھی سب سے پہلے تو انہیں عشاء کی نماز پڑھنی ہے، یعنی سو تو گئے تھے، فرض ہے، سو گئے تھے لیکن یہ عشاء کے فرضوں سے پہلے سوئیں. اچھا تو اب سب سے پہلے تو انہیں اپنے فرض عشاء کے ادا کرنے ہیں. اب وہ ادا کر لینے کے بعد اب یہ دیکھیں کہ تہجد کی نماز یعنی صبح صادق ہونے میں ابھی کتنا وقت باقی ہے. اگر اتنا وقت باقی ہے کہ یہ تھوڑی دیر سو جائیں اور پھر اٹھ کر صبح صادق سے پہلے نماز پڑھیں تو یہ اس طرح کر لیں. اور اگر ٹائم ہی کم رہ گیا، سو نہیں سکتے، تو تہجد کی نماز بہرحال یہ نہیں پڑھ سکتے. یعنی نہ پڑھ سکنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نفل نماز پڑھیں گے بھی اس وقت جبکہ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سوئے نہیں ہیں تو وہ نماز تہجد کی نماز نہیں کہلائے گی. صحیح. صلاۃ اللیل کے طور پر نوافل ہو جائیں گے، جب تک فجر کا وقت شروع نہیں ہوا اس وقت تک پڑھ سکتے ہیں. اس وقت تک نوافل پڑھے جا سکتے ہیں. جب فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اب نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اب تہجد پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. بعض لوگ اپنے حساب سے وہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہی اپنے دیگر معمولات کی طرف جاتے ہیں، تو وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ صبح صادق کب ہو رہی ہے. ماہ رمضان المبارک میں تو تقریباً بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ سحری کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، صبح صادق کب ہو رہی ہے، اور اگر کوئی تہجد پڑھنا چاہتا ہے تو وہ کس وقت پڑھ سکتا ہے. لیکن بعد رمضان آنے والے رمضان سے پہلے تک جو 11 مہینے کا دورانیہ ہے، اس حوالے سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو فجر کی اذان ہونے سے پہلے اگر وہ اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد وہ سب سے پہلے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد پھر سنت فجر پڑھ کے مسجد آ جاتے ہیں نماز، اور وہ ذہن میں ان کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم ماشاءاللہ تہجد بھی پڑھتے ہیں. لیکن ماہ رمضان کے بعد اگر ہم دیکھیں تو فجر کا ٹائم شروع ہونے کے کوئی 15-20 منٹ کے بعد فجر کی اذان ہو رہی ہے، اذانیں بھی لیٹ ہو رہی تھی، پھر اس کے بعد جماعت ہو رہی ہے. تو یہ جو فجر کا اذان کا معاملہ ہے، یہ اذان تو مثال کے طور پہ اگر کسی مسجد میں آج کل کے حساب سے اگر 5:15 بجے اذان ہو رہی ہے اور جماعت کوئی 5:40 پر ہو رہی ہو، تو یہ فجر کا وقت کوئی 5:15 بجے شروع نہیں ہوا.
فجر کا وقت جو شروع ہوا ہوگا وہ تقریباً 4:45 کے قریب وقت شروع ہوا ہوگا، تو اس لیے اب 5:15 بجے اذان ہوئی اور آپ اس سے پہلے اٹھ کے اگر 2 رکعت پڑھتے ہیں اور اس نیت سے کہ تہجد ہے، تو یہ تہجد کی نماز نہیں ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کو نفل نماز فجر کے وقت میں پڑھ رہے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ فجر کے وقت میں صرف سنت فجر پڑھیں گے اور فجر کے فرض ادا کریں گے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے اور دارالتعلیم سنت کا یہ نمبر بھی اپنے پاس رکھیے اور اس نمبر پر آپ رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان اوقات کار کے اندر بالکل آپ روزمرہ کے مسائل بھی پوچھ سکتے ہیں، اپنے حج کے، قربانی کے، دیگر اور جو عبادات ہوں یا معاملات ہوں تو آپ ضرور شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں برکتیں دے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔